ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز رشادی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کافی دنوں سے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ویڈیو زکوٰۃ کے مسائل کا چوتھا حصہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے رہنے والے سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دین کی اشاعت میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکے۔ عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس رقم پر کسی مستحق کو مالک بنا دینا شرط ہے۔ مثلا میرے پاس زکوٰۃ کے 2500 روپے موجود ہیں اور مجھ پر 2500 روپے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو اب مجھے زکوٰۃ 2500 روپے دینا ہے تو ضروری ہے کہ میں 2500 روپے ایسی جگہ پر دوں جہاں پر کوئی نہ کوئی مستحق زکوٰۃ ان 2500 روپے کا مالک بنتا ہو۔ اگر ایسی جگہ پر میں نہیں دیتا بلکہ اس کے بجائے ایسی جگہ پر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں جہاں پر ان پیسوں کا کوئی مالک نہیں بنتا تو پھر میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ اصول یاد رکھ لیجئے آپ لوگ۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق افراد میں سے کسی نہ کسی کو ان پیسوں کا مالک بنا دے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم پر کسی مستحق زکوٰۃ فرد کو مالک نہیں بنایا گیا، ایسے ہی کسی اور جگہ مالک بنائے بغیر خرچ کیا گیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے۔ یہ اصول آپ یاد رکھیے۔ اسی کے ضمن میں چند مسائل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان مسائل میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے، مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو اصول بتائیں، تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے۔ تو اگر اب مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے دیں گے تو چونکہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا بلکہ ہر کوئی مسلمان وہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، تو مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا اور وہاں پر کسی مستحق کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک نہیں بنایا جاتا، اس لیے مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہوا۔ اب اصول یاد رکھیے، اسی کے تحت سارے مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے قبرستان کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو پھر اب وہی اصول ہے، چونکہ قبرستان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہاں پر ہر کسی کو دفن کیا جاتا ہے اور قبرستان کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں اس رقم کا کوئی مالک نہیں ہوتا بلکہ ایک تو عام چیز ہے، قبرستان عام مسلمانوں کے لیے لیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، تو اس لیے قبرستان کی جگہ میں جگہ لینے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، میت کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، میت جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا،
اب اگر اس کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیں گے تو وہ ان پیسوں کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ کوئی میت ایسی ہے کہ جس کا کوئی وارث نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن علامات سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، اب اس کے کفن دفن کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر کفن دفن کریں گے زکوٰۃ کی رقم سے تو چونکہ میت کسی چیز کا مالک نہیں بنتا، تو وہ اس رقم کا جو زکوٰۃ کی ہم دے رہے ہیں اس رقم کا بھی مالک نہیں بنے گا، تو اس لیے وہ رقم جو زکوٰۃ کی ہے زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں ہوگی۔ یہ وہی مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کی رقم سے رفاہی کام کرنا، جیسے کہ سڑک بنا دینا، راستہ بنا دینا، یا پھر عام راستے پر کسی فریج کا یا پھر پانی کا انتظام کرنا تاکہ جو مسافر حضرات ہیں آتے جاتے ہوئے اس ٹھنڈے پانی سے سیراب ہو سکے، پانی کو پی سکے۔ اس طرح کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے، لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ سڑک جو ہے وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آتی، اس کا کوئی مالک نہیں رہتا، ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، اور سڑک پر رکھا جانے والا فریج یا پھر پانی کا انتظام عوام کے لیے، ہر آنے جانے والے کے لیے انتظام ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس لیے نہ تو سڑک میں زکوٰۃ کی پیسے لگانا جائز ہے، نہ تو کسی اور رفاہی کام میں، شفا خانہ تعمیر کرنے میں یا فریج کا انتظام کرنے میں عام لوگوں کے لیے، اس طرح کے رفاہی کاموں میں زکوٰۃ کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے زکوٰۃ کی رقم سے میت کا ایصال ثواب کرنا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہی اصول ہے شروع کا کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ اب اگر میت کا ایصال ثواب کے طور پر کھانا ہم کھلاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو جو رقم ہم ایصال ثواب کے طور پر خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، اس کا بھی وہ میت مالک نہیں ہوتا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے میت کے قرض کو ادا کرنا۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو اس کے قرضے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مقروض قرض دار زندہ ہو۔ اگر میت کا قرض ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے میت کا قرض ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کی رقم کا بھی مالک نہیں ہوگا، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم مستحق کے پاس نہیں جا سکے گی، تو زکوٰۃ میت کا قرض ادا کرنے سے زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو صرف ایک اصول کے تحت نکلتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہے جہاں پر کوئی خاص فرد، مستحق افراد میں سے کوئی فرد ان پیسوں کا مالک نہیں بن رہا ہے، تو پھر ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں مالک بنایا جا رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ میں نے جو کچھ بھی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کی، مسجد کے تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں، قبرستان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں، میت کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں، میت کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جبکہ ہم ڈائریکٹلی یہ کام کر رہے ہوں۔ اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کسی غریب کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، اب وہ غریب اپنی خوشی سے مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ پیسے دینا جائز ہے اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ مثلا زید نے زکوٰۃ دی عمر کو، عمر غریب تھا،
اب عمر مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے دے رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن ڈائریکٹلی زید مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کا دوسرا مسئلہ ہے قبرستان کی جگہ کا،